اسلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے حوالے سے کھل کر بات کی ہے G7 کے اجلاس میں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے G7 کے سارے ممالک بہت خوش ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نیتن یاہو کے ساتھ اختلافات کی بات بھی کر گئے، اور انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو اور اسرائیل نے اس کا مسودہ مانگا تھا اور ہم نے ابتدا میں مسودہ دینے سے بھی انکار کر دیا، اور نیتن یاہو اس ڈیل سے خوش نہیں ہے۔ میری ان سے کئی دفعہ گرمی سردی بھی اس معاملے پہ ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان نے اور قطر نے اس میں بڑا اہم رول پلے کیا، اور جو ایرانی ایٹمی پروگرام ہے اس کو ہم نے روک کر دنیا کی سلامتی کو یقینی بنایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ ان کی جو یورینیم ہے اس کو وہاں سے نکال کے اس کو ضائع کریں گے، اور یہ ڈیل جو ہو چکی اس سے آئل پرائسز پوری دنیا کے اندر نیچے چلی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رجیم چینج کرنے کی کوشش کی لیکن ہم اس میں ناکام رہے۔ یعنی ٹرمپ اس ساری ڈیل پہ بہت ایکسائٹڈ نظر آتے ہیں، اور اب سچویشن یہ ہے کہ وہ اسرائیل کی ناراضگی کی بھی پرواہ نہیں کر رہے۔ تو اس کا کریڈٹ بلا شبہ پاکستان کو جاتا ہے اور پاکستان کی ڈپلومیسی کو جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بھارت اور اسرائیل کے اندر جو پاکستان کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کی طرف سے اسرائیل اور بھارت کو پوری طرح سے پیغام گیا ہے، اور جب دونوں جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہو تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان نے ٹھیک ٹارگٹ کیا ہے، اور پوری دنیا آج پاکستان کو ایز اے پیس میکر، ایز ایک رسپانسیبل کنٹری پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے، اور یہ اب دستخط ہونے جا رہے ہیں۔ دستخط الیکٹرونکلی تو ہو چکے، لیکن باقاعدہ اس کی تقریب ہو رہی ہے، اس کا وینیو تبدیل کیا گیا ہے، جنیوا سے سوئٹزرلینڈ اس کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی کئی افسانے گردش کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اسپائلر کے طور پہ اسرائیل کا ایک رول ہے، اور اس اسرائیل سے بچانے کے لیے کہ کوئی ایسا ہیپن، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی حرکت شرارت اسرائیل نہ کر سکے، اس کو فول پروف بنایا جا رہا ہے، سیکیور کیا جا رہا ہے۔ تو جمعے کو تقریب ہوگی، اور آج ہمارے ساتھ بڑا سینئر پینل موجود ہے جی، اور آج جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ یہ ساری جو ڈیل ہوئی ہے اس میں کس نے کیا کھویا، کیا پایا، ایران کہاں کھڑا ہے اور امریکہ کو کیا ملا۔ ہمارے ساتھ موجود احمد حسین ڈھیر، سابق ایم این اے مسلم لیگ نواز، جی آر بلوچ صاحب، سابق سفارتکار، انتہائی ایکسپیرینٹ تجزیہ کار، آپ ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ میاں سیف الرحمان صاحب اسٹوڈیو کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں، دی نیوز کے ایڈیٹر ہیں۔ اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ٹیلی فون لائن کے اوپر۔ کنز سیف قریشی چیئرمین ہے این ڈی ایف کے، ایک تھنک ٹینک ہے، اس کے چیئرمین ہیں، اور کنز سیف قریشی صاحب کا بھی ایک لمبا کیریئر ہے، اور سیف قریشی صاحب کو آپ اس حوالے سے بھی ایک بڑا معتبر حوالہ ہے۔ عمر سیف جو پاکستان کے ایک ینگسٹ آئی ٹی ایکسپرٹ کے طور پہ دنیا کے کئی پرائز جی چکے ہیں، یہ ان کے والد ہیں۔ جی آر بلوچ صاحب، آپ تھوڑی ہماری رہنمائی کیجئے کہ ہمارا بھی خدشہ تھا کہ اسرائیل کا بہت دباؤ ہے امریکہ کے اوپر، اور امریکہ اسرائیل کے بغیر شاید آگے نہ بڑھ سکے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ امریکہ اسرائیل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ ایگریمنٹ کر کے بھاگ گیا، اور اب دستخط بھی ہو چکے، تقریب ہونا باقی ہے۔ کس نے کیا کھویا اور کیا پایا، مختصر اس کا اگر جائزہ لے تو آپ کیا کہیں گے؟ ویری گڈ تھیم کہ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سب سے بڑے لوزر کون ہے اس میں، اور کسی حد تک کس نے کیا پایا۔ لوزر سے شروع کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جو بھیانک جنگ ہو سکتی تھی، ایک انوانٹڈ ایونٹ تھا جس میں دو بڑے مجھے نظر آتے ہیں جو کہ اسٹریٹجک لیول کے اوپر لوزرز ہیں، اور یہ وہ دو ہیں جو بڑے خوش نظر آتے تھے 2 دن پہلے بغلگیر ہو کے تل ابیب میں۔ میرا اشارہ جو ہے نتن یاہو اور مودی کے اوپر ہے۔ یہی دو خوش نظر آتے ہیں، باقی کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ انفیکٹ اگر ہم ٹرمپ کو بھی دیکھیں تو بار بار اس نے ریگریٹ
in different, ٹھیک ہے وہ اپنی اس کی ایک اسٹائل ہے not to say that I was wrong, but he did say that کہ ہم غلط جنگ میں گھسیٹے گئے. کئی الفاظ میں اس نے word to that effect کہے, اس کے وائس پریزیڈنٹ نے کہے. تو ایک لحاظ سے وہاں ریگریٹ ہے. لیکن اب اسرائیل بڑا لوزر ہوگا اور نتن یاہو ایز اے پرسن بڑا لوزر ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاسبل ہے کہ دس کوڈ بی دا بگننگ آف دا اینڈ آف وہ جو نیکسس ہے اسرائیل. ایک ایسا پبلک اوپینین اٹھا ہے امریکہ میں جو سوال کر رہا ہے اسٹیٹ سے, واٹ از دیٹ وی گیٹ آؤٹ آف دس فرینڈشپ. کوئی اسٹریٹجک فائدہ ہے, کوئی اخلاقی فائدہ ہے, کوئی فائنینشیل فائدہ, نن. بلکہ جو ٹیکر ہے اس نے تو کہا کہ یہ کمال ہے کہ 8 ملین لوگ, اتنی سی جیوگرفی ہے اور 350 ملین کی قوم, پورا کانٹیننٹ گلوبل اسٹیٹس کو بتا رہی کہ کیا کرنا ہے. انفیکٹ کلنٹن نے, when President Clinton was there, تو یہ نتن یاہو اس وقت پہلی دفعہ بنا تھا پرائم منسٹر. I think it was 2016 کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ اس نے تو یہ لفظ استعمال کیا ایف کا کہ is he the prime minister of a global power or I am the president of the global power. اس کی ایروگنس یہاں تک تھی. لیکن جب آپ سنتے ہو جو ابھی لاسٹ انہوں نے خود لیک کی جو کنورسیشن تھی with between Trump and Netanyahu, and it was willful کہ پتہ لگے دنیا کو اس کو کہ اس کی اصل حیثیت کیا ہے. اس کے بعد جو آخری لکیر اس نے ماری کہ وداؤٹ امریکہ اسرائیل would cease to exist. ختم ہو گیا اس کا قانون. تو آپ سمجھ لیجئے it might take longer کہ یہ جو اس کی جو شیطانی جو جڑیں ہیں امریکہ کے پورے سسٹم میں وہ بہت گہری ہیں. پیسے کے حوالے سے ایڈیولوجیکل ہے, انسٹیٹیوشنل ہے. they'll take some time but hopefully یہ that will come to an end. اور اسی کے بعد ہی آپ امن دیکھیں گے مڈل ایسٹ میں, انسانیت دیکھیں گے. اور جیئر بلوچ صاحب آپ نے بڑی بنیادی باتیں کر دی. یہ ایک طرح سے ڈاؤن فال سٹارٹ ہے اسرائیل کا بھی اور امریکہ کا بھی. اسرائیل کے بارے میں ایک مت تھی کہ اسرائیل کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. امریکہ کے بارے میں ایک مت تھی کہ امریکی ٹیکنالوجی اس نمبر 1, وہ سپر پاور ہے. لیکن ایران نے دونوں متیں توڑ دی. دونوں کا بھرم اور دونوں کا جو خوف تھا وہ خاک پہ ملا دیا, تکبر خاک پہ ملا دیا. اب آگے چل کے چیزیں اور بڑے سرپرائزز ہوں گے. اب تو خواجہ آصف صاحب نے جو چیلنج کیا ہے اسرائیل کو, وہ اس پہ ہی پریشان ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ اب اسرائیل اپنے سرپرست امریکہ کے بغیر جب سروائیو کرے گا اور پھر بدماشی کرنے کی کوشش کرے گا اور آگے سے جواب آئے گا تو پھر اصل چیزیں سامنے آئیں گی. کرن سیف قریشی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک 40 سال کے بعد ایک ایسا گوف قسم کا پریزیڈنٹ مل گیا نیتن یاہو کو, اور وہ اس کو لے آئے اور لا کے ایران کے اوپر چڑھائی کروا دی, اور آج ٹرمپ خود پشیمان ہے, خود ریئلائز کر رہا ہے کہ جی مجھے ایک ملک کہہ رہا تھا کہ ایران پہ حملہ جاری رکھو, بمباری جاری رکھو, اور وہ غلطی کر رہے تھے. یعنی پاکستان بچا رہا تھا اور کوئی ملک ان کو یہ کہہ رہا تھا جس کا نام انہوں نے نہیں لیا. آپ سمجھ سکتے ہیں. دوسرا, نیتن یاہو کے بارے میں جو کچھ وہ باتیں کر رہے ہیں, یہ ہم سمجھتے تھے کہ ٹرمپ بہت زیادہ پریشر میں ہے. ایپسٹین فائلز ہیں, جیرڈ کشنر ہے, وٹکوف ہے, نیتن یاہو ہے, سارا ایک نیکسس ہے, جو انویسٹر ہیں, جو یہودی لابی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اب اپنی سروائیول کے لیے ٹرمپ نے سب کو اٹھا کے پھینک دیا اور وہ ایگریمنٹ کر کے چلتے بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات بھائی, میں یہ کہنے میں کوئی عذر محسوس نہیں کروں گا, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق زندائی. دو نیم ان کی ٹھوکر صحراؤ دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. ہمارے اپنے مجاہد غازی شہداء, ہمیشہ یہ ٹائٹل ان کے لیے تھا. ابھی دل سے آواز نکلتی ہے کہ یہ صرف پاکستان کے غازیوں کے لیے, شہداء کے لیے نہیں, یہ تو ایران
اور پاکستان میں فرق ہی کوئی نہیں. ایران نے وہ ثابت کر دکھایا جو دنیا میں کوئی اور طاقت ثابت نہیں کر سکی. امریکہ کی سپریمیسی ورلڈ وار 2 کے بعد 45 سے آن ورڈ آج تک کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکا. یہ وکٹری اے ٹو زیڈ جہاں بتایا انہوں نے اس جگہ انہوں نے ٹارگٹ بنایا. پہلے وارن کیا لوگوں کا نکل جائیں. کوئی ایسی چیٹنگ نہیں کی, کوئی ایسی چلاکی نہیں کی, کوئی ایسی ہیرا پھیری نہیں کی, کوئی ایسا اوفینس نہیں کیا, کوئی ایسا نیوکلیئر بلاسٹ نہیں کیا, کوئی ایسا نیوکلیئر ڈیولپ نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. اظہر صدیق صاحب ویلکم ٹو دی شو. آپ جوائن کر چکے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیزیں تو اب بیچور ہو گئی؟ جو خدشات تھے ایک اسپائلر کے طور پہ اسرائیل اس پہ کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے, اسرائیل ناکام نظر آیا, پاکستان کامیاب ہوا, ایران کامیاب ہوا, امریکہ فیس سیونگ میں بہت ایکسائٹڈ ہے, جان چھڑانا چاہتا ہے, یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیزیں آگے چل کے کیا شکل اختیار کرنے والی ہیں؟ دیکھیں اپنا نا ایک بات تو ذوالفقار راز صاحب سمجھنی ہے کہ جو ایجنڈا زائنسٹ کا ہے یا یہود و نصارہ کا ہے وہ اپنے ان اصولوں پہ تو کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں. انہوں نے جو پرنسپلی طے کیا ہے ان چیزوں سے تو انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا. ٹھیک ہے نا جی. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ ایران نے ثابت کر دیا کہ مسلمان آج بھی کھڑا ہے اور مسلمان کو گرانا ناممکن ہی مشکل کام ہے. اور ایران نے ناکوں چنے چپوا دیے ہیں اس سارے پروسیس کو سامنے رکھتے ہوئے. اگر دیکھا جائے تو ہمیں سمجھ آ جانی جی بہت سی چیزوں کی. اور میں تو ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے. فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے بہت زبردست یہ کام کیا ہے. لیکن ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹ نے مثال کے طور پر اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری میں اٹھا کر جا کر دیکھیں ترکی کا یا باقی معاملات کو دیکھیں تو انہوں نے اس کے بڑے ایڈوانٹیجز لیے ہیں ان ٹرم آف منی. یعنی دیکھیں نا دیر از نو فری لنچ. معذرت کے ساتھ دیر از نو فری لنچ. اصل میں تو کہانی اس کو پڑی ہے لیکن وہ ویسے بھی یہاں لڑائی کی نیت سے آیا نہیں تھا. امریکہ یہاں پر صرف اور صرف اپنا ٹیسٹر کے طور پر چیزوں کو لے کر آیا تھا. اور وہ بہت سی چیزیں کر کے کہ آنا اس نے ایک دفعہ پھر ہے یہود و نصارہ نے اس وقت آنا ہے جس کا میں ذکر بار بار کہہ چکا ہوں آپ کو کہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے, انہوں نے اس وقت آنا ہی آنا ہے. اور اس وقت زمینی جنگ بھی ہونی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہاں جو اب ٹائم آپ کے پاس بڑا واضح ہے کہ آپ بری طرح سے آپ کو دہشت گردی نے مار دیا. جو دہشت گردی کی لڑائی آپ کی نہیں تھی, ان لوگوں کی لڑائی تھی جو آپ کے گلے پڑ گئی تھی. اور آپ کو اب اٹھانے کے لیے معاشی طور پر دیکھیں کم از کم ایسے حالات تو بنائیں کہ آپ کی اکانومی انڈیا کے برابر آ جائے. آپ کی جو اکانومی جو بالکل ڈپریس ہوئی پڑی ہے اس کو اٹھا کے کیسے لانا ہے. آئی ایم ایف کتنے پیسے ہمیں چھوڑ رہا ہے, یعنی اتنے قرضے ہمارے کتنے معاف ہو رہے ہیں جو ہم اتنا بڑا جو چنک لیے پھر رہے ہیں. آج دیکھا جائے بہت سے ممالک نے آئی ایم ایف سے جان چھڑا لی ہے لیکن ہم نہیں اٹھا سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے اب ایک ٹائم ایسا آ گیا ہے اب آپ نے بہانہ اب آپ کے پاس کوئی نہیں رہ گیا. بیڈ گورننس آپ کے سامنے موجود ہے. ہر ادارہ تباہ و برباد ہو گیا. بتا دیں کوئی تباہ ابھی آپ مثالیں نہیں دیکھ رہے, آپ کے سامنے بتا دیں, مجھے یہ بتا دیں سی سی ڈی کے کانٹیکٹ کے حوالے سے سارا کھل کے رہ گیا ملا کیا آپ کو؟ بتائیں تو صحیح نا کہ ایڈوانٹیج کیا ملا آپ کو. اچھا چلیں اس کو چھوڑیں. آپ نے وہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے پی ڈی ایل لگا کے آپ نے بجٹ میں بتایا کہ عام بندے کو فائدہ ہوا. بتا تو دیں ذرا عام بندے کو کیا فائدہ ہوا ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنا انکم ٹیکس کم کر دیا ہے, یعنی مان لیں انکم ٹیکس کم کر دیا ہے. لیکن جو پی ڈی ایل آپ لے رہے ہیں اگر موٹر سائیکل چلانے والے سے بیچارے کہ اس پہ تو 6 لاکھ پہ ٹیکس بھی نہیں لگنا, روزانہ کا 250 روپیہ دیتا ہے وہ 7,000. اظہر صدیق صاحب فی الحال تو میرا خیال ہے کہ آج یہ بجٹ اور مہنگائی کے بہت سارے ایشوز ہیں لیکن ہمارا فوکس تھوڑا آج اس پہ ہے جو آگے ایگریمنٹ ہوا اور جنیوا کے بعد سوئٹزرلینڈ میں منتقل ہوا. میاں سیف الرحمان صاحب, آپ کی کیا سمجھتے ہیں؟ اس پہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے مینیو تبدیل کیا گیا. یعنی کہا جا رہا تھا کہ یہ جو جنیوا ہے یہ موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے ایک طرح سے. وہاں پہ ان کے بہت سارے سلیپرز ہاؤس, بہت سارے سیف ہاؤس, اور وہاں پہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مارا ہے. یہ کافی حد تک بات درست ہے کیونکہ یہ بات کہیں بھی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں سے لیک بھی کی جا رہی ہے.
اور یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں کا سیکورٹی جو ہے نا وہ بہت فول پروف سیکورٹی ہے، اور یہ ماضی میں بھی کچھ ایران کے معاملے میں نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے وہاں پہ مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جب کوئی وینیو چنا جاتا ہے تو اس اور یا وینیو تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ڈکلیریشن تو دی جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائی نے بھی اظہر صدیق نے بات بڑی اچھی کی کہ یہ لوگ پھر دوبارہ آئیں گے، اور چونکہ اب بہت ساری باتیں ہوں گی، کون لوزر ہے، کون جیتنے والا ہے، کون ہارنے والا ہے، کس نے مقابلہ کیا۔ وہ میں ایک چیز پڑھ رہا تھا، تازہ ترین ایک نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ ہر سال آتا ہے امریکی کانگریس میں، اور 2027 کا جو ہے اس نے آنے والا جو اکتوبر کا مہینہ اس سے پہلے پاس ہونا ہے، اس میں ایک سیکشن 224 انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، اچھا، اور وہ بائی پارٹیزن ہے۔ اس میں کانگریس کے دونوں پارٹیاں بڑی، یعنی ڈیموکریٹس بھی ہیں اور ریپبلکن، ان کی طرف سے وہ کلاز ڈالی گئی ہے جس کے تحت دنیا کا جدید ترین اسلحے کی پیداوار مشترکہ طور پہ، اور اے آئی، سائبر وار اور دیگر تمام ٹیکنالوجیز جو جنگی ہیں اس پہ 1.3 یا 2 ٹریلین ڈالر کی وہ پیکج آ رہا ہے جو اسرائیل اور امریکہ کی کولیبریشن ہوگی۔ یعنی کہ یہ چشم کشا قسم کی حقیقت ہے جو باقاعدہ اوتھینٹک بات میں کر رہا ہوں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب حالات سینیریو چینج ہو رہا ہے، ممکن ہے یہ تھرو نہ ہو کانگریس میں، لیکن جو بات ابھی جی آر بلوچ صاحب نے بھی کہا نا کہ یہ جو شیطانی قسم کے ان کے ڈانڈے جا کے اندر مل رہے ہیں اور اندر تک جڑیں، شیطانی جڑیں اندر تک سرایت کر گئی ہیں، یہ اس کی غمازی کرتا ہے۔ یہ جو سیکشن 224 انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے NDAA آتھورائزیشن ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ 2027 میں، تو ہم بعض اوقات ٹرمپ کو تو کرٹیسائز کرتے رہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ زیر زمین ٹرمپ کے نیچے نیچے ہو کیا رہا ہے۔ یعنی وہاں کے یہ تو ریپبلکنز ہیں، لیکن ڈیموکریٹس بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ یعنی چلیں چاندے کا بات ہے تو ہوگی، امریکہ ایک سسٹم کا نام ہے، ایگزیکٹلی وہ نیشنل انٹرسٹ سے نہیں ہٹتے، اس میں ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں۔ اب دیکھیں نا ایران کو جو ایٹمی ری ایکٹر دیا، ڈیموکریٹس کے دور میں غالباً ریپبلکنز کے دور میں ایٹمی ری ایکٹر کا معاہدہ ہوا، ڈیموکریٹس کے دور میں ایٹمی ری ایکٹر دے دیا گیا۔ یعنی کہ وہ ایک پالیسی اس طرح نہیں بناتے کہ آج پیپلز پارٹی ہے اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، آج PTI ہے اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ وہاں PTI ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، وہ سب نیشنل انٹرسٹ جو آپ بات کر رہے ہیں، جب ایک کامن کاز بن جائے اور قومی کاز بن جائے تو وہ پھر اس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ چاندے کا وعدے منحرف اراکین کی ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام ہے یہ کہ ہم ڈیموکریسی میں آواز ریز کریں گے۔ اب بھی وہاں پہ ایسی آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان سے چکنا تو رہنا پڑے گا عالم اسلام کو، کیونکہ یہ جو زیر زمین چل رہی ہیں معاملات یہ بھی رکے نہیں ہیں، یہ بالکل اندر موجود ہے اور کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں۔ کہ آج امن تو آ گیا اور اللہ کرے یہ پائیدار امن دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ امن کے سپوائلر خود امریکہ ہی بن جائے کل کو، یا امریکہ کے اندر کوئی اور جنگوسٹک لابی آ جائے جو اپنا دباؤ بڑھا دے ایڈمنسٹریشن پہ کہ جی آگے بڑھیں۔ اور یہ ایران کو تو ابھی دیکھیں نا، ان کی شکایات تو ابھی بھی ہیں کہ جی ایران کی جو پراکسیاں ہیں، یہ حزب اللہ ہے، یہ حوثی ہیں، یہ سارے یہ بھی ریٹرنس آف پیس ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کا امن تباہی انہی پرائیویٹ ملیشیاز، ایرانی ملیشیاز نے کیا ہے۔ ٹھیک، تو وہ شکوے شکایتیں سیف الرحمان صاحب، جب ظلم ہوگا تو آگے سے ریئیکشن تو ہوگا نا، آئے گا۔ آپ نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں، فلسطین سے لے کے عراق، عراق سے لے کے لبنان، لبنان سے شام، اور کون سی جگہ چھوڑی ہے جہاں پہ آپ نے ظلم و ستم کی انتہا نہیں کی۔ کرنل سیف قریشی صاحب، آپ کی آواز ڈسٹرب ہو گئی تھی، میں دوبارہ چاہوں گا کہ آپ اس پہ ذرا بات کریں کہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو ذرا جذباتی ہیں، ساتھی ہیں میرے، اچھے ساتھی ہیں، لیکن کبھی کبھی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ لبنان کے معاملے پہ میں ان سے متفق نہیں ہوں، لیکن اسرائیل تو لبنان میں ماری جا رہا ہے، بیگناہ لوگوں کو شہید کری جا رہا ہے۔ دیکھیے جی، میں عرض کروں کہ لبنان تو اس معاہدے کا حصہ ہے، اور یہ ایران نے اور پاکستان نے بڑا کلیئر ٹرمپ کو بتایا تھا، اور اس کو اسرائیل باہر نکل گیا ہے۔ لبنان کا ایز اے کنٹری اس میں کوئی کسی قسم کا اوفینسو کی بات میں ایک چیز اور عرض کروں گی کہ اگر جب امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر اسرائیل کو لبنان بھی جب کام میں گیا
صرف اس کے ایک مگر جب لبنان میں کل صاحب ایران نے بھی حصہ لیا تو آپ اسرائیل نکل نہیں سکے گا, ڈمپ ہو جائے گا ادھر. یہ اتنی دیر تک یہ ہے جب تک امریکہ ان کے ساتھ ہے, ٹرمپ ان کے ساتھ ہے. اکیلا اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ وقت کے ساتھ خود ہی میرا خیال ہے کہ یہ معاہدے کا جو پیریڈ ہے 60 ڈیز کا, اس کے اندر اندر ہی شاید یہ اسرائیل والا معاملہ بھی کسی طرف لگ جائے گا. دوسری بات میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے بہت جلد ہمیں یہ ابھی امریکہ ایز اے سپر کن صاحب, سیف قریشی صاحب اپنے کھڑے ہو کے بھی سامنے بات کرنا شروع ہو گئے. کنیکشن کو ذرا سٹیبل کریں, آپ کا کنیکشن ڈسٹرب کر رہا ہے. سیف قریشی صاحب آواز بالکل سمجھ نہیں آ رہی, اس کو ذرا ٹھیک کریں. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. جناب جیئر بلوچ صاحب, ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ ایرانی جوہری ہتھیاروں کو روک کر دنیا کو بچا لیا. اس سارے پوائنٹس کو میں نے بار بار پڑھا ہے. ہر پوائنٹس پہ مثلا $300 بلین ایران کو دیا جائے گا, ایران کی تعمیر نو کی جائے گی, ہربز کا کنٹرول ایران کے پاس رہے گا, ان کے منجمد ایسٹس ان کو دے دیے جائیں گے, $12 ارب پہلے دے دیا جائے گا. یہ سارے معاملات باعث ہوا اس کے کہ ایٹمی پروگرام ایران نہیں بنائے گا, اس کو آگے نہیں بڑھائے گا, CTBT پہ عمل کرے گا. سوال یہ ہے وہ تو پہلے ہی ایران کر رہا تھا, تو اس پہ امریکہ کو ملا کیا یہ ساری ایکسرسائز میں ماسوائے رسوائی کے؟ آپ کا ایک کمال بڑا ہے کہ آپ میرے ذہن کو پڑھ لیتے ہیں. ابھی میں نے ختم کیا اور کل ہی بھیجا ہے وہ آرٹیکل کہ امریکہ کو JCPO چھوڑ کے ملا کیا. انفیکٹ اس کی پہلے میں نے ہیڈنگ رکھی تھی دا آرٹ آف میکنگ بیڈ ڈیل, کیونکہ اس کی ایک کتاب ہے ٹرمپ کی, ہاؤ ٹو میک گڈ ڈیل, کیونکہ ہی ہمسیلف اپنے آپ کو وہ بڑا سپریم ڈیل میکر اپنے آپ کو پرپوز کرتا ہے. تو ہاؤ ٹو میک اے بیڈ ڈیل. سو میری اپنی اسسمنٹ یہ کہ دس واز دا ورسٹ ڈیل, اور اس کو میں نے پھر آرگیو کیا ہے کہ وائی. بیکاز دیکھیے کیا ہوا کہ JCPO 2015 میں اگر رکھتا وہیں پہ, اس کو 2018 میں نہ پھاڑ کے پھینک دیتا رہتی ٹوکری میں, تو there was no problem at all. In fact, ایک ریکنسیلیشن کے ٹریک پہ US ایران ریلیشن شپ چل رہے تھے. اس کے علاوہ ایران نے جہاں پہ NPT اس کو بائنڈ کرتی ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ انریچمنٹ نہیں کرنی, نہیں کیا. اس کی بڑے سخت اس کے پروٹوکول تھے ویریفیکیشن کے, اسپاٹ چیکس تھیں, کیمراز تھے, اور وہ بڑے ایگریسیولی کرتے تھے IAEA والے اس کی. اور وہ جو پریزیڈنٹ بھی تھا, وہ جو چیئرمین یا ڈائریکٹر جنرل, وہ بہت ہی کوئی مطلب ایک ایسا بندہ تھا جو کہ probably didn't like Iran. Despite all of that, ایران was able to prove کہ وہ اپنے پیریمیٹر کے اندر ہے. لیکن اب اس نے یہ کیوں کیا؟ میرا اپنا اس کا تھوڑا سا یہ ہے کہ امریکہ میں یہ ایک رواج ہو گیا ہے ان کا پریزیڈنٹس کا, they need one war, at least one war. کیوں چاہیے ان کو؟ ایک تو یہ کہ winner of a war is a hero, war hero. ابھی تک یہ نکلے نہیں ہیں اپنی سول وار کے اس مینٹالٹی سے, نمبر ون. نمبر ٹو, there's a huge جو what we call it military industrial complex جو وار چاہتی ہے. ابھی بھی دیکھیے سب سے بڑی اگر انکریز ہوئی ہے کسی بجٹ میں, that is in the defense for the US, 1.5 trillion. اور اس وقت امریکہ ٹاپ کے بعد, امریکہ کے بعد اگلے 5 یا 6 بھی اگر ملک کنٹریز کو ملا لیں تو ان کا بجٹ اس کے برابر نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایشو ہے جو میں کبھی کبھی مجھے پیسمسٹ کرتا ہے کہ چلو پیس بھی ہو گیا تو کیا جس طرح سے آپ سے شاید ڈسکشن ہوا کہ یہ وار لابی کرے گی کیا, دیٹس اے پرابلم. لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب پبلک اوپینین ابھر رہا ہے ویسٹ کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی کہ کس طرح سے اس وار کو, انڈسٹری کو ختم کیا جائے. لیکن ساتھ ساتھ آئی تھنک اچھی خبر کے ساتھ بری خبریں بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. آج کی جو تھی خبر جس میں کہ اب جو اسپیس ایکس اور گروک جو اس کا ہے ایلن مسک کا, they will be working with the US Army. اس سے پہلے
एंथ्रोपिक ने किया था वो उससे खत्म हो गया, अब वो उसके साथ बैठ के काम करेंगे। इतनी बड़ी खबर है ये, और इतनी बुरी खबर है दुनिया के पीस के लिए, एंड नोबडी हैज टेकन एनी नोटिस। उस पे तो होने चाहिए थे मुज़ाकरे। नहीं, लेकिन तो वो एक मसला है। लेकिन ऑलरेडी जो उसके एयर स्पेसेस हैं इसके एलॉन मस्क के, वो अमेरिकन्स ने दफाई हवाले से लिए हुए हैं, परचेज किए हुए हैं उनसे, और वो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो अब मसला उसमें जो मैं अर्ज करना चाह रहा था कि हो ये रहा है, द ग्लोब इज मूविंग टुवर्ड्स कंट्रोल बाय नॉट एनी, पहले ऑयल बैरन्स थे, उससे पहले कॉर्पोरेट बैरन्स थे, अब वो टेक्नो बैरन्स के पास पावर चला गया है। ये दुनिया के साथ क्या करेंगे? मेरी नजर में सबसे बड़ा खतरा दुनिया को अब ये a world which is controlled by techno barons, के फोन से लेके आपकी थिंकिंग एल्गोरिथम, आपका चैट जीपीटी, पूरे का पूरा इतना बायस्ड है। अब आप करके तो देखिए कोई बात इजराइल के खिलाफ चैट जीपीटी में, इट विल नेवर गिव यू अ स्ट्रेट आंसर, नेवर। तो ये बड़े वी आर फेसिंग, वी मेरे से मुराद जो टेक्निकल हैव नॉट्स है। अब दुनिया डिवाइड हो चुकी, टेक्निकल हैव एंड टेक्निकल हैव नॉट्स। मनी, टेक्नोलॉजी इज मनी, माय गॉड। दिस मैन दैट वन जो उसने अभी आईपीओ किया है, $1 ट्रिलियन का किया है, $1 ट्रिलियन। इमेजिन, मैं हमेशा इसका आर्ग्यू करता हूं कि हाउ ए वन मैन कैन अर्न $1 ट्रिलियन। एक उसके 100 साल, 200 साल, 500 साल भी अगर उसकी उम्र की जाए तो ही और शी कैन नॉट। तो ये जो पूरा निजाम है, इट इज सो क्रूअल। इसमें कई दफा मैं सोचता हूं, तमाम दोस्तों के सामने भी रखता हूं कि इज इट वी आर वेस्टिंग टाइम ऑफ टॉकिंग मोरालिटी एंड ह्यूमैनिटी एंड अखलाकियात, लेकिन हमें बात करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अब अगर इस्लामिक उम्मा ने, पाकिस्तान ने कुछ करना है तो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली तैयार करें इन जंगों के लिए, जो कि शायद दूर से लड़ी जाएंगी, आपके पास उनको आने की जरूरत ही नहीं होगी। वहीं के वहीं बैठे आपके सिस्टम्स, आपके बैंक्स, आपके डैम्स, आपकी ग्रिड्स, आपके नेटवर्क्स, they can chalk it, they can control it। बोलेंगे बोलो, जिस तरह इस वक्त जो दूसरे माफियाज जो आपके हैक कर लेते हैं, हैकर्स जो हैं, तो ये बड़ी ताकतें मुल्कों को हैक कर लेंगी कि आपके पूरे का पूरा सिस्टम अपने हाथ में। बोलेंगे अमन, what we saw in the Star Wars, it is happening sir, it is happening, so let's talk about it। कि आने वाले खतरात मुल्कों के लिए बहुत मुश्किल होंगे जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मुश्किल होगा जिनके पास साइंस नहीं है, जिनके पास रिसर्च नहीं है। लेकिन अब मैं होप की बात करता हूं सर, ईरान एंड पाकिस्तान एंड टर्की कैन बिकम टेक्नो पावर्स इन द मुस्लिम उम्मा। उनके पास क्रिटिकल मैस है, उनके पास एंटरप्राइज है, और सबसे अहम हमारे पास यूथ है, जिनको मैं चूंकि डील भी करता हूं, आई टीच। इतना पावर है उनमें, इंटेलेक्चुअल, उनको सिर्फ टूल चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, ये इनसे कम कर सकते हैं। अपने चैटबॉट्स जो है वो बना सकते हैं, अपना एआई बना सकते हैं। व्हाई नॉट? ऐसे ही नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।